الصلاة خير من النوم۔ پیارے ساتھیوں، آج ہم آپ کو ایک شخص کا ایک ایسا قصہ سنائیں گے جو بہت غریب تھا۔ اس نے ایک عورت سے شادی کی مگر اس کو چھوڑ کر 20 سال کے لیے کہیں چلا گیا۔ 20 سال بعد جب وہ واپس آیا تو اس نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے ایسا کیا دیکھا، یہ جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہنا ہوگا۔ اور جو دوست پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ان تک پہنچ پائے۔ تو آئیے دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دیہاتی پر زندگی کی راہیں تنگ اور دشوار ہو گئی تو اس نے اپنا گاؤں چھوڑ کر دوسرے کسی علاقے میں جانے کا فیصلہ کیا کہ شاید دوسرے علاقے میں اسے رزق ملے۔ چنانچہ اس نے اپنا گھر بار چھوڑ کر دور دراز علاقے کے سفر کی ٹھان لی اور اپنی بیوی سے بولا کہ میں رزق کی تلاش میں جا رہا ہوں اور نہ جانے کب واپس لوٹوں گا، کیا تم میرا انتظار کر سکتی ہو؟ اس نے کہا کہ میں تمام عمر تمہارا انتظار کروں گی مگر تم مت جاؤ، ہم یہیں گزارا کر لیں گے، روکھی سوکھی کھا کر یہیں رہ لیں گے۔ مگر اس نے کہا کہ میں 20 سال بعد بھی اگر واپس نہ آیا تو تم آزاد ہوگی، جو چاہے وہ کرنا، مگر 20 سال تک میرا انتظار کرنا، ایک دن بھی اوپر ہو چاہو تو تم شادی کر لینا۔ بیوی نے 20 سال کا وعدہ لیا اور یہ وعدہ لے کر اس نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنی بیوی کو چھوڑا اور اپنے گاؤں سے نکل کھڑا ہوا۔ اس کا رخ ایک بہت ہی دور کے شہر کی طرف تھا۔ وہ خشک بنجر صحرا میں چلتا رہا، پھر آخر وہ ایک شہر میں پہنچا۔ وہاں اس نے شہر کے ایک مالدار آدمی سے ملاقات کی، اسے اپنی کہانی سنائی اور مالدار آدمی نے اس کی بات سنی اور اس کی خوب آؤ بھگت کی۔ جب دیہاتی مالدار کے پاس 3 دن گزر چکا تو امیر شخص نے پیشکش کی کہ وہ اس کے یہاں کام کرے۔ دن کے وقت میں وہ اس کے اونٹ اور مویشی چرائے اور رات کے وقت اس کے مہمانوں کی خدمت کرے۔ اس کے صلے میں اسے اونٹوں اور بکریوں میں حصہ ملے گا، اور دیہاتی نے پیشکش قبول کر لی اور اس کے پاس کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کام میں 20 برس نکل گئے۔ اب دیہاتی کو اپنا گھر یاد آیا، بیوی سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا اور گاؤں کی یاد نے اس کو خوب ستایا۔ مالدار کو اپنا حال سنایا اور بتایا کہ وہ واپس اپنے گاؤں اپنی بیوی کے پاس جانا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی بیوی سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ 20 سال کے بعد واپس آ جاؤں گا، اور اگر واپس نہ آیا تو اس کی بیوی اس کی طلاق لے لے گی اور اب جدائی برداشت کرنا مشکل ہے۔ مالدار آدمی کو یہ سن کر دکھ ہوا، کیونکہ ایک مخلص، سچا اور امانت دار ملازم تھا۔ اس نے دیہاتی کو اپنے پاس روکنے کے رکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس نے نہ صرف واپس گاؤں جانے کی اجازت دی، اس کو کئی اونٹ اور بہت سی بھیڑ بکریاں بھی دی، پھر اسے الوداع کہہ دیا اور اپنے گھر خیر اور عافیت سے پہنچنے کی خواہش حاضر کی۔ دیہاتی ایک لمبے صحرا سے گزرا۔ صحرا میں ایک لمبی مسافت کے بعد اس نے صحرا میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک بزرگ اپنی خالی خیمے میں بیٹھا ہے، یہ خیمہ اسے دھوپ اور حرارت سے بچاتا ہے۔ چنانچہ دیہاتی نے اس آدمی کو سلام کیا اور اس بزرگ آدمی نے سلام کا جواب دیا اور اسے اپنے خیمے میں آرام کرنے کی دعوت دی۔ دیہاتی نے اس کی یہ پیشکش قبول کی اور بزرگ نے اسے کھجور، پانی اور قہوہ پیش کیا۔ دیہاتی نے بزرگ سے کام کے بارے میں پوچھا۔ بزرگ نے اسے بتایا کہ وہ تجارت کرتا ہے۔ یہ سن کر دیہاتی بولا، آپ کس چیز کی تجارت کرتے ہیں اور آپ کا سامان کہاں ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، میں نصیحتیں فروخت کرتا ہوں۔ دیہاتی نے حیران ہو کر پوچھا، آپ نصیحتیں بیچتے ہیں؟ ایک نصیحت کتنے کی ہے؟ تو وہ بولے کہ ایک نصیحت 1 اونٹ کی۔ دیہات نے بزرگ کی بات پر چھکا چھک کچھ دیر کے لیے سوچا، ایک نصیحت کی غیر معمولی قیمت پر غور کیا، مگر آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک نصیحت ضرور خریدے گا، چاہے اسے اس کی کتنی ہی قیمت کیوں نہ دینی پڑے۔ چنانچہ اس نے بزرگ سے کہا کہ مجھے نصیحت کیجیے، میں آپ کو 1 اونٹ ضرور دوں گا۔ اس پر بزرگ نے کہا کہ جب سہیل ستارہ طلوع ہو، سیلاب سے بے فکر مت ہونا۔ دیہاتی نے اس نصیحت کو سنا اور خوب سوچ وچار کیا، پھر اپنے دل میں بولا، اس خوفناک صحرا میں سہیل ستارے میں میرے ساتھ
کیا تعلق ہے اور اس وقت اس نصیحت کا مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک لمبی سوچ کے بعد اس نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ نصیحت تو میرے لیے بے فائدہ ہے، میں دوسری نصیحت خریدنا چاہتا ہوں، شاید کہ نقصان کی کچھ تکلیف ہو جائے۔ پہلی نصیحت تو فضول ہے، مجھے اس کے بدلے ایک اونٹ سے محروم ہونا پڑے گا۔ دیہاتی نے بزرگ سے دوسری نصیحت کی درخواست کی تو انہوں نے یہ نصیحت دی کہ اس آدمی پر کبھی اعتبار مت کرنا جس کی آنکھیں چمکیلی ہوں اور دانتوں کے درمیان خلا ہو۔ اب دیہاتی نے اس نصیحت پر غور کری تو اسے اس میں بھی کوئی فائدہ نظر نہیں آیا۔ اب اس نے تیسری نصیحت کو کہا، میں تیسرا اونٹ دیتا ہوں۔ بزرگ نے یہ نصیحت دی کہ پچھتا کے سو جانا مگر خون کر کے مت سونا۔ دیہاتی کے خیال میں یہ تیسری نصیحت پہلی دو نصیحت کی طرح بیکار تھی۔ اس نے تیسرا اونٹ بھی دے دیا اور اس سے اجازت لے لی، اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ اس کے ساتھ اونٹ، بھیڑ، بکریاں بھی چل پڑی۔ اس کا رخ اپنے گاؤں کی طرف تھا۔ دیہاتی کئی دنوں تک صحرا میں چلتا رہا، اسے سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ تھکاوٹ ہوئی، صحرا کی گرمی نے اسے اس قدر بے حال کر دیا کہ بزرگ کی تینوں نصیحتیں بھول گیا۔ اسے یہ بھی یاد نہیں کہ اسے اتنی مہنگی نصیحت خریدی تھی۔ آخر ایک رات دیہاتی صحرا میں ایک خیمے کے لوگوں کے پاس پہنچا۔ ان لوگوں نے ایک وادی کے پاس خیمے لگائے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیہاتی کا احترام کیا اور اس کی مہمان نوازی کی، اسے کھانا کھلایا اور اس کے جانوروں کے لیے گھاس بھی پیش کر دیا۔ اس نے رات ان کے پاس گزاری۔ جب وہ ابھی جاگ رہا تھا اور آسمان پر اس کی نگاہ ستاروں کو دیکھ رہی تھی، اسے اچانک سہیل ستارہ دکھا۔ وہ گھبرا کر اٹھا، لوگوں کو جگایا، مرد بزرگ کی نصیحت سے آگاہ کیا۔ اس نے ان سے درخواست کی کہ وہ لوگ اس وادی کے پاس سے نکل جائیں اور وادی کے پاس پہاڑوں پر چڑھ جائیں، پر لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، اسے بے عقل سمجھ کر قرار دیا اور اس کی بات کو نہیں سنا۔ ان پر دیہاتی نے ان کو کہا کہ اللہ کی قسم، میں نے یہ نصیحت ایک اونٹ دے کر خریدی ہے، لہٰذا میں اس وادی کے پاس ہرگز نہیں سوؤں گا۔ پھر اس نے اپنے اونٹ، بھیڑ، بکریاں لی اور پہاڑ پر چڑھ گیا اور رات وہیں گزاری۔ اس رات کے آخری حصے میں زور سے بہنے والا سیلاب اچانک آ گیا۔ اس نے خیموں اور لوگوں کو ختم کر دیا اور کوئی چیز نہیں رہی۔ ادھر دیہاتی یہ منظر دیکھ کر حیران ہوا اور اس بوڑھے کی نصیحت کی اہمیت کو، قیمت کا احساس ہوا۔ دیہاتی نے اپنے اونٹ اور بکریوں کو اپنے ساتھ لیا اور علاقے کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے دور سے روشنی دکھائی دی۔ رات سخت تاری تھی۔ دیہاتی نے اس روشنی کو صحرا کی تاریک رات میں غنیمت سمجھا اور روشنی کی طرف چل پڑا۔ اور جب دیہاتی روشنی کی جگہ پہنچا تو دیکھا کہ ایک دبلا پتلا آدمی ہے، بہت زیادہ پھرتیلا ہے، ایک گھر رہ رہا ہے۔ اس آدمی نے دیہاتی کے خیر مقدم میں مطالبہ کیا تو اس کی یہ حرکت دیہاتی کے دل میں بیٹھ گئی۔ اس نے جب اس آدمی کا چہرہ غور سے دیکھا تو اس پر حقیقت کھلی۔ اس کی آنکھیں چمکیلی تھی، اس کے دانتوں کے درمیان خلا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے دل میں کہا، بزرگ نے مجھے اس آدمی سے خبردار کیا تھا، اس میں ساری نشانیاں ہیں۔ دیہاتی نے دبلے پتلے آدمی کے گھر میں سونے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں گھر سے باہر اونٹوں کے پاس سونا چاہتا ہوں۔ اس نے تکیا اور چادر لی اور زمین پر لیٹ گیا، مگر اسے خطرے کے پیش نظر بالکل نیند نہ آئی۔ اسے اپنے میزبان سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے میزبان کی طرف سے ہر دم چوکنا اور چوکس تھا۔ رات کے وقت دیہاتی اٹھا اور اس نے اپنے تکیے کے پاس پتھر رکھ دیے اور اس پر چادر ڈال دی تاکہ میزبان اسے سوتا ہوا سمجھے، اور خود اٹھ کر دور کھڑا ہو گیا۔ ادھر میزبان گھر سے باہر آیا، اپنے پنجوں کے بل آہستہ آہستہ سے چلا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ اس نے دیہاتی کے بستر پر دیہاتی کو سویا سمجھ کر وار کر دیا، مگر اس کی تلوار پتھروں پر لگی۔ ادھر آدمی نے پھرتی سے میزبان کو پیچھے سے پکڑا اور اس کی تلوار چھین لی اور اسے کہا کہ اللہ کی قسم، میں نے یہ نصیحت بہت مہنگی خریدی ہے، میں نے ایک اونٹ دے کر یہ نصیحت خریدی۔ اب اس نے اپنے اونٹ اور سب جانور کو لے کر اپنے گاؤں کی طرف
چل پڑا۔ کئی دنوں راتوں کے بعد آخر وہ اپنے گاؤں پہنچ گیا۔ وہ راتوں کے وقت گاؤں پہنچا، اس نے گھر کی دیوار سے اندر دیکھا تو دیکھا کہ اس کی بیوی نیند لے رہی اور اس کے ساتھ والے بستر پر ایک بھرپور کڑیل جوان ہے۔ نوجوان کے سر کے بال لمبے۔ یہ منظر دیکھ کر اسے سخت غصہ آیا۔ اس کی غیرت نے جوش مارا۔ اس نے مضبوطی سے ہاتھ میں تلوار پکڑ لی اور اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ اپنی بیوی کو اور اس کے پاس والے نوجوان کو مار ڈالے گا۔ مگر جب جلد ہی اس بزرگ کی تیسری نصیحت یاد آئی، نصیحت یہ تھی کہ پچھتا کے سو جانا مگر خون کر کے مت سونا۔ اس کے ساتھ ہی وہ پرسکون ہو گیا۔ اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا اور اپنا ارادہ تبدیل کر دیا۔ وہ گھر سے باہر ہی سو گیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے نماز فجر ادا کی اور پھر کھڑکی سے گھر میں دیکھا تو وہ نوجوان کہہ رہا تھا کہ میں کل اپنے باپ کی تلاش میں اس وسیع دنیا کا رخ کروں گا۔ ماں، اس کے بغیر اتنی مشکل زندگی تم نے بتائی ہے۔ ماں بولی، نہیں بیٹا، اس نے وعدہ کیا تھا 20 سال بعد لوٹنے کا، وہ ضرور آئے گا۔ وہ لڑکا بولا، ماں، میں کتنے برس کا تھا جب وہ گئے؟ تو اس عورت نے کہا کہ اس وقت تمہارا معلوم ہی نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے اس کے جانے کے بعد معلوم ہوا کہ میں امید سے ہوں۔ اب دیہاتی پر یہ راز کا پتہ چلا کہ رات کی تاریکی میں اس نے اپنے گھر کے صحن میں جسے دیکھا وہ اس کا اپنا بیٹا تھا، جس پر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ پھر بیٹے کی ولادت ہونے پر اظہار مسرت کیا۔ اب اس نے اپنے دل میں سوچا، یہ نصیحت کتنی عظیم ترین تھی۔ ہر نصیحت اپنی جگہ نہایت قیمتی تھی۔ ہر نصیحت اونٹ سے بھی زیادہ قیمتی تھی۔ اگر ہر نصیحت کے بدلے اونٹ پر سونا رکھ کر معاوضہ بھی دیا جائے تو بھی سودا مہنگا نہیں۔ ساتھیوں، یہ کہانی، اس کے کردار اور اس میں بیان کیا گیا واقعہ نصیحت کی قدر اور قیمت کو اچھی طرح اجاگر کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہونے بچوں کو یہ تربیت دیں کہ وہ اپنے ماں باپ اور استاذ کی نصیحتوں پر غور سے سنیں اور اپنے بڑوں، سمجھداروں اور دانشوروں کی باتیں اور نصیحتیں غور سے سنیں اور ان نصیحتوں پر عمل کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ساتھیوں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اور جاتے جاتے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔